الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین کرام، گناہ کبیرہ کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ان سارے گناہوں کو گنانے اور بیان کرنے کا یہ موقع بھی نہیں ہے۔ اس میں سے ایک گناہ جو ہم میں سے ہر آدمی بالخصوص نوجوان طبقہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے، وہ گناہ ہے والدین کو تکلیف دینا اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آنا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک آدمی توبہ نہ کر لے اور اپنے والد اور اپنی والدہ سے معافی نہ مانگے، اس وقت تک یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ آج کوئی گھر، کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی دیہات ایسا نہیں ہے جہاں والدین کی آہیں بلند نہ ہو رہی ہوں، والدین کو نہ ستایا جا رہا ہو، والدین کو تکلیف نہ دی جا رہی ہو۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ والدین کی تکلیف کے واقعات اس درجے سننے میں آ رہے ہیں، ان واقعات کو سنایا جاتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی محنتوں سے، کتنی قربانیوں سے اور اپنی معمولی تنخواہ پر والد 3 4 بچوں کا انتظام کرتا ہے اور اس کی ساری ضرورتوں کا، سہولیات کا وہ انتظام کرتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک اس کی کفالت کرتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور اعلیٰ تعلیم اس کو دلاتا ہے۔ لیکن جب یہ بچہ کچھ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، کہیں ملازمت، نوکری پہ لگ جاتا ہے اور 50-60 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے تو ایک غرہ ہوتا ہے، حماقت ہوتی ہے، والدین کے سامنے فخر کے انداز میں، تکبر کے انداز میں یہ کہنے لگتا ہے، ماں تمہاری عمر تو ہو چکی ہے، اور والد سے کہتا ہے کہ آپ گھر میں خاموش بیٹھے رہیں،
بار بار آپ بولتے رہتے ہیں، آپ آرام سے رہیے، آپ کے لیے ایک کمرہ ہے، آپ کے لیے اور میری والدہ کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا ہے، اس میں آپ رہ جائیے، ہمارے بیچ میں آنے کی مداخلت نہیں کرنا، بیچ میں نہیں آنا، یہ ہماری زندگی ہے، ہم جیسا چاہے ویسا گزاریں گے۔ اور بعض بچے ہمت سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں، دیکھو جو کچھ تم لوگ پل رہے ہو نا، یہ میری تنخواہ سے پل رہے ہو۔ کیا ہو گیا آج ہماری امت کو؟ یہ کیسے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں؟ ماں کے سامنے، والد کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں کہ ماں جو تم کھا رہے ہو، جو تم پہن رہے ہو، یہ میری تنخواہ سے ہے۔ ارے وہ زمانہ تم بھول گئے، وہ محنتیں، وہ قربانیاں، ایک لمبے عرصے تک والدین تمہارے ساتھ کرتے رہے۔ کبھی تم بیمار ہو جاتے تو والدین بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتے، دواخانے کو لے جاتے، تمہارا علاج کرتے، پیٹ میں درد ہوتا تو بار بار ماں آ کے پوچھتی، بیٹا تجھے کیا ہوا؟ اور بار بار ماں اپنے بچے کے قریب رہتی، پوری رات گزار دیتی اور اس کو مختلف دوائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیتی۔ اس طریقے سے والدین ہیں کہ بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، قابل بناتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں۔ جب وہ معمر ہو جاتے ہیں، خدمت کے مستحق ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، بالخصوص نوجوان حضرات کا، وہ والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، والدین یہ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو یاد رکھ لو تمہارے لیے جنت ہے، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرو گے تو بھی تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی دعاؤں میں بڑا اثر رکھا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے ہمارے سے، بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، کبھی والد کے پاس جاؤ، کبھی والدہ کی خدمت میں جاؤ، جا کے کہہ دو کہ ماں مجھ سے ایک زمانے سے میں کوشش کر رہا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ دعا فرما دیجئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک صاحب کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ کافی پڑھے لکھے تھے، وہ امریکہ جانا چاہ رہے تھے، تقریباً وہ 4-5 سال سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی لیٹر ان کو نہیں آ رہا۔ بہت کوشش کر لیے، بہت کوشش کر لی، آخر میں نا امید ہو گئے، اور ماں کو نہیں معلوم اور والد کو بھی نہیں معلوم کہ میرا بچہ امریکہ کے لیے جانا چاہ رہا ہے۔ ایک دن بڑے پریشان ہو کے اپنی ماں کے سامنے آ کے وہ سارا قصہ سنائے، میں 2-3 سال سے کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ دعا فرمائیے۔ رات کا وقت تھا، ماں نے تو شروع میں یہ کہا کہ دیکھ بیٹا، ہم لوگ اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، خدمت کے مستحق ہیں، تم ایسے وقت اتنے لمبے سفر پہ امریکہ کو جاؤ گے تو پھر ہمارا کیسے ہوگا؟ لیکن جب بیٹے کا اصرار بڑھتا گیا تو ماں بھی تیار ہو گئی۔ اب ماں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، اس کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر دے۔ وہ صاحب آگے سنا رہے تھے کہ ابھی ماں دعا فرمائے، ماں کی دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ دعا کر کے ماں بھی سو گئی، بچہ بھی سو گیا۔ صبح 8-9 بجے وہاں سے آفس سے فون آتا ہے کہ آپ کا انتظام ہو گیا ہے، آپ تیاری کر لیجئے امریکہ جانے کی۔ اندازہ لگائیے اس واقعے سے کہ 5 سال سے آدمی پریشان ہوئے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے والدین کی دعاؤں میں وہ اثر رکھا ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں بچوں کے حق میں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب وہ دعا جو بچوں کے حق میں والدین کرتے ہیں، وہ دعا اچھی بھی ہو یا بچوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے ہم اپنے والدین کو راضی کیے یا والدین کو ناراض کیے۔ اگر والدین کو راضی کیے ہیں تو ان کی زبان سے، ان کے دل سے جو بھی
دعا نکلے گی، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بچے پروان چڑھنے لگتے ہیں، ترقی کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے ماں کو ستایا ہوگا، ماں کو تکلیف دی ہوگی، اور باپ کے بتائے ہوئے کہ اصولوں پر اس نے زندگی نہیں گزارا ہوگا۔ ظاہر ہے والد کی دل سے جب بد دعا نکلتی ہے تو بچے کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ آج ہمارے نوجوان بچے معاش کے لیے پریشان ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں انٹرویو دے رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، لیکن کہیں بھی پاس نہیں ہو رہے۔ بول رہے ہیں کہ بعد میں آنا، بعد میں آنا۔ 2 سال 4 سال گزر جا رہے ہیں، ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں نوجوان بچے کر رہے ہیں کیا ہیں؟ عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، جا کے بول رہے ہیں کہ میرا مسئلہ حل کر دو، کوئی تعویذ دے دو، کوئی پڑھ کے مجھ پہ پھونک دو۔ خدا کی قسم کسی عامل کی کوئی تعویذ تمہارے مسئلے کا حل نہیں کر سکتا، کوئی عامل تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ لو، تمہارے مسئلے کا حل تمہارے والدین ہیں۔ تم نے تمہارے والدین کو جو ستایا ہے، جو تکلیف دی ہے، اس بد دعا کا اثر ہے کہ تمہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ اگر تم ماں کو راضی کیے ہوتے، والد کو راضی کیے ہوتے، تو ظاہر ہے ماں پریشان ہوتی کہ میرے بچے کو اتنے سال سے نوکری کیوں نہیں مل رہی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتی، اللہ کے دربار میں دعا کرتی، تو اس کی دعا میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ بچہ کامیاب ہو جاتا۔ لیکن جہاں ہمیں جانا چاہیے ہم لوگ وہاں نہیں جاتے، والدین سے جا کے معافی نہیں مانگتے، اور عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اور ایسے عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، شرکیہ اعمال کرا رہے ہیں۔ وہ لوگ لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹوکن لیے ہوئے ہیں، 2 اور 4 گھنٹے کے بعد ان کا نمبر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا، تمہارے پہ جن سوار ہے، اور تمہارے گھر میں ایسا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری نوکری نہیں ہو رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا کر رہے ہو؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ارے جس سبب سے تمہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، پہلے وہ مسئلہ تو نکالو، کس وجہ سے مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے؟ غور تو کرو، کیا میں نے اپنے والد کو ستایا؟ کیا میں نے اپنی والدہ کو ستایا؟ اگر واقعتاً ہم ستائے ہیں، ان کو تکلیف دیے ہیں، تو پہلے جاؤ، پیٹ میں منڈی دو، ان سے معافی تلافی کرو، ان سے دعائیں لو، پھر دیکھو اللہ نے ان کی دعاؤں میں کیا اثر رکھا ہے، اور تمہاری نوکری کیسے ہو جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو کام کرنا ہے ہم لوگ وہ کام نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ 15ویں پارے کی آیتیں ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے، اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اس کے بعد 5 باتیں ایسی ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہیں۔ اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت بولو، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی نہیں بولو۔ اف کیا ہے؟ ایک معمولی لفظ ہے، بلکہ بولتے نا، کچھ تو بولے تو وہی چاہے وہ اف۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایذا رسانی کے معاملے میں اف سے بھی اگر کوئی کم درجہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما دیتے، اس کو بھی بیان فرما۔ یہ دیکھنے میں تو معمولی ہے اف، لیکن اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، دنیا کے پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، اور بلا کے اس سے کہیں گے
کہ دیکھ تو نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، تیرے اعمال کا جو پلڑا ہے ترازو میں جو اعمال رکھے گئے ہیں، بدی بھی برابر ہے نیکیاں بھی برابر ہے، نہ تو جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوگا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ ایک چٹھی لائے گا، اس چٹھی میں لفظ اف لکھا ہوا ہوگا، اف لکھا ہوا ہوگا، وہ لا کے وہ برائی کے پلڑے میں اس کو رکھے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا، جھک جائے گا۔ دیکھنے میں تو یہ معمولی ہے، دنیا کے پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ والدین کو اف بھی نہیں بولنا ہے، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو نہیں جھڑکنا، بات کرے تو اچھے انداز میں ان سے بات کرنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بات کرو تو محبت سے بات کرو، اچھے انداز میں ان سے بات کرو، یہ بھی حکم ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی حکم فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے ہمیشہ اطاعت کا بازو جھکائے رکھنا، اطاعت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہنا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور ہماری پرورش فرمائی، اے اللہ ان دونوں پر رحم اور کرم فرما دے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ میرے بھائی، والدین کا بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے تو والدین کا مقام، دل و جان سے ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ ظاہر ہے عمر کو ایک حصے کو پہنچنے کے بعد آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے، ایک بات کو کئی بار بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن نوجوان حضرات ایک دو مرتبہ سننے کے بعد ماں کو جھڑک دیتے ہیں، والد کو جھڑک دیتے ہیں۔ ارے ان کا وہ زمانہ ہے، کمزوری کا زمانہ ہے، ہر چیز ان کی کمزور ہو چکی ہے، اب باتوں میں غصے میں بھی آ جاتے ہیں، ایک بات کو کئی مرتبہ کہہ دیتے ہیں۔ ارے ہمارا کام یہ ہے کہ صبر سے کام لیتے رہنا، ان کی باتوں کو سننا اور محبت سے ان سے بات کرنا۔ کتابوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک صاحب بہت والد تھے، بڑے کمزور ہو گئے، عمر کے آخری حصے سے وہ گزر رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر کے صحن میں ایک بہت بڑا جھاڑ ہے، اپنے نوجوان بچے کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب والد صاحب پوچھے وہ نوجوان بچے سے، بیٹا یہ درخت پہ کیا ہے؟ تو بیٹا بولا کہ ابا جان یہ کوا ہے۔ سنے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھے، امتحان مقصود تھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھے کہ بیٹا اس پہ کیا ہے؟ بولے کہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھے کہ اس پہ کیا ہے بیٹا؟ اب ذرا مزاج میں تبدیلی آ گئی بچے کے، بول رہا نا تمہارے وہ کوا ہے بلکہ۔ سنے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر پہنچے چوتھی مرتبہ، بیٹا یہ جھاڑ پہ کیا ہے؟ ارے سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے کو؟ کالا کوا ہے جی، کتنے خود پوچھتے، کوا ہے۔ سنے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر پوچھے، بیٹا ذرا یہ کیا ہے جھاڑ پہ ذرا بتا دیں۔ آپ تو 29 میں آ گیا، سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ بار بار بول رہا ہوں میں، کوا ہے کوا ہے کوا ہے، کتنے وقت پوچھتے؟ بیٹے کی باتوں کو سنے، سیدھا اپنے گھر میں گئے، جا کے ایک ڈائری نکال کے لائے۔ وہ ڈائری میں لکھا ہوا تھا، آج سے 25 سال پہلے میرا بیٹا اسی صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اسی صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرا بیٹا مجھ سے یہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں بولا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ پھر میں اطمینان سے جواب دیا کوا ہے۔ اس طریقے سے میرا بیٹا مجھے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے، تو میں بڑے اطمینان سے محبت سے جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ اس کے بعد وہ معمر والد فرمائیں، دیکھو باپ اور بیٹے کی محبت میں یہی فرق ہوتا ہے۔
ارے میں آزمانے کے لیے 5 مرتبہ پوچھا تو 30 مرتبے میں لہجے میں تبدیلی آ گئی، اور 4تھی مرتبہ لہجے میں شدت پیدا ہو گئی، اور 5ویں مرتبہ غصے میں کہنے لگا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ایک کوا ہے؟ اور میرا بیٹا مجھے 25 مرتبہ پوچھا تو میں اطمینان سے جواب دیا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، والدین کی دل و جان سے ان کی خدمت کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کہ باپ اور بیٹے کی محبت میں کیا فرق ہے؟ بڑا عجیب سوال، وہ بھی اللہ والوں سے پوچھ رہے ہیں، باپ اور بیٹے کی محبت میں کیا فرق ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اچھا دیکھو، ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے، اگر باپ بیمار ہو جائے تو بیٹا شروع میں کیا کرتا ہے؟ دواخانے کو تو لے کے جاتا، جا کر علاج کراتا، طبیعت نہیں سدھرتی ہے تو بہرحال دواخانے میں تو رکھتا ہے، علاج وغیرہ کراتا ہے، رشتہ داروں کے خوف سے اگر میں گھر کو لے کے آؤں گا تو رشتہ دار بولیں گے بابا کو لا کے گھر میں رکھ لیا، یہ بول کے بولیں گے، تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ لا کے وہاں دواخانے میں علاج کراتا ہے۔ جب طبیعت نہیں سدھرتی ہے اور پیسے پانی کی طرح جب خرچ ہوتے ہیں تو یہ نوجوان بچہ بولتا کہ بوڑھے میاں دواخانے میں پڑ گئے، صحیح بھی نہیں ہو رہے، اور پیسے کیا ہے؟ پانی کی طرح چلے جا رہے ہیں، ان کا علاج بھی نہیں ہو رہا۔ اب کیا بولتا ہے؟ بوڑھے میاں دنیا سے چلے گئے تو اچھا ہے، دنیا سے چلے گئے تو اچھا ہے، پیسے تو بچ جاتے۔ اس کے بعد وہ بزرگ فرمانے لگے، دیکھو یہ ہے بیٹے کا معاملہ، اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹا بیمار ہو جائے تو باپ بے چین ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، اور لوگوں کے سامنے کہتا، فون کر کے بولتا میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، سارے رشتہ داروں کو بلا لیتا اور کہتا کہ دعا کرو میرے بیٹے کے لیے، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، سارے لوگوں سے کہتا ہے۔ اور ہمیشہ باپ بیٹے کے سرہانے رہتا ہے، بار بار پوچھتا ہے بیٹا کیسی ہے طبیعت، کیسی ہے طبیعت؟ ماں پوچھتی ہے بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے، بار بار پوچھتی رہتی ہے، اور علاج بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تمہارے بچے کا علاج ہونے والا نہیں ہے، آخری حالت میں ہے، اس وقت باپ کیا کرتا ہے؟ روتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، اللہ میری بقیہ جو زندگی ہے وہ میرے بیٹے کو دے دے اور مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ میری جو زندگی ہے بقیہ وہ میرے بیٹے کو دے دے اور مجھے موت کے گھاٹ اتار۔ میں اپنی زندگی میں میرے بیٹے کو مرتا ہوا میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کی محبت میں فرق۔ میرے بھائی، جوانی میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہر چیز آدمی کی جوان رہتی ہے، شباب کا زمانہ ہوتا ہے، کوئی چیز آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ماں کچھ بولتی ہے تو الٹے سیدھے باتیں کرنے لگتے ہیں، باپ کچھ بول دیا تو ناک بھوں چڑھا دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ تعظیم میں باپ کا حق زیادہ ہے اور خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے، اس واسطے کہ بچے باپ سے زیادہ بے تکلف نہیں رہتے جتنا ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ ماں کے سامنے بیان کرتے بچے، باپ کے سامنے بیان نہیں کرتے، ایک رعب ہوتا ہے باپ کا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ باپ کا جو ہے تعظیم میں ان کا حق زیادہ ہے اور خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ جتنی بھی ماں کی خدمت کریں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ ماں نے 3 مشقتیں ایسی اٹھائی ہیں کہ باپ بھی اس میں شریک نہیں۔ 3 مشقتیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ پہلی مشقت جو ماں نے برداشت کی ہے وہ کون سی؟ کہ حمل کا جو زمانہ ہوتا ہے، 9 مہینے تک ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، یہ کتنا تکلیف دہ زمانہ ہوتا ہے۔ کس کے لیے قربانی دے رہی ہے؟ اپنے بچے کے لیے تو قربانی دے رہی ہے۔ اس کے بعد
فرمایا کہ دوسرا جو تکلیف کا زمانہ ہے وضع حمل کا زمانہ، ولادت کے وقت ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو ماں اور اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا شخص اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں جان سکتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کس کے لیے برداشت کر رہی ہے ماں؟ اپنے بچے کے لیے۔ دو تکلیفیں، اور تیسری جو تکلیف ہے 2-2.5 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ بھی بڑا تکلیف دہ زمانہ تھا۔ تو ماں نے 3 مشقتیں اٹھائی ہیں، جتنی بھی ان کی خدمت کریں تو ہم ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، زندگی بھر ان کی خدمت کریں تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے بچپن کا وہ قصہ بیان کرنے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میری والدہ نے میری تربیت فرمائی، میری پرورش فرمائی، مجھے بڑا کیا اور میں قابل ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی، کفار اور مشرکین، مسلمان اور مشرکین کے درمیان ایک لڑائی ہوئی، معرکہ ہوا، اس میں اپنی کمزور والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے اس میدان میں لے گیا اور ایک بازو میں بٹھایا اور مشرکین سے لڑتا رہا، خوب لڑتا رہا۔ جب بھی کھانے کی ضرورت پیش آتی فوراً میں اپنی والدہ کے پاس جاتا، کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، پھر آتا، پھر لڑتا۔ ایک زمانہ ایسے ہی گزرا، اس کے بعد پھر میں اپنے گھر کو آیا، آنے کے بعد ایک لمبے عرصے تک میں نے والدہ کی خدمت کی۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ہونے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو سپرد لحد بھی کر دیا۔ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، خدمت کا حق ادا کر دیا؟ اتنا سننا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم نے تمہاری ماں کی جو خدمت کی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے تمہاری ماں کی اتنی خدمت بھی نہیں کی جتنا کہ تمہاری ماں نے تمہاری پیدائش اور ولادت کے وقت جو آہ اور تکلیف، جو آواز نکالی تھی، تم نے اس آہ اور آواز کا حق بھی ادا نہیں کیا، اس تکلیف کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ کیا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی والدین؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ زندگی بھر خدمت کرے، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان سے دعائیں لیتے رہنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، جب بھی وہ دعا کی جاتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک کون سی دعا؟ دعوت الوالد، والد کی دعا، والدین کی دعائیں، بچوں کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دعا اچھی ہو چاہے وہ دعا خراب ہو، فوراً وہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ والدین کی دعاؤں میں اللہ نے جو اثر رکھا ہے اس کو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، سلیمان تمہارے سامنے ایک ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے، تم اس کے قریب جاؤ تو وہاں تم ایک عجیب و غریب چیز دیکھو گے، محسوس کرو گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں گئے اس سمندر کے پاس، تو وہاں کوئی عجیب چیز آپ نہیں دیکھے، محسوس اور آپ کو نہیں دکھائی دی، تو آپ نے ایک جن کو حکم دیا غص فی ھذا البحر ثم ائتنی بعلم ما تجد فیہ، اس سمندر میں غوطہ لگا دے اور وہاں کے جو حالات ہیں، جو بھی عجیب و غریب چیزیں ہیں، آ کے میرے سامنے بیان کر دیں۔ وہ جن سمندر میں غوطہ لگایا اور لگانے کے بعد اوپر آیا اور آ کے کہا کہ ایسے کوئی حالات تو نہیں ہے سمندر میں، کوئی عجیب و غریب چیز تو میں نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اور ایک جن کو حکم دیا تو اس کے اندر غوطہ لگا دے، وہ بھی سمندر کی تہہ کو نہیں پہنچا، اوپر آ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے آصف بن برقیہ کو حکم دیا کہ آپ اس کے اندر غوطہ لگاؤ، تو وہ لگائے غوطہ، لگانے کے بعد ایک سفید کافوری قبہ حاضر کیے، بڑا ہی سفید ہے، جاذب نظر ہے،
اور اس قبے کے اندر 4 دروازے ہیں۔ اور وہ آصف بن برقیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سمندر کے اندر پہنچا تو وہ قبے کے چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ایک قطرہ پانی بھی اس قبے کے اندر موجود نہیں ہے، اور ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان اس قبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ سمندر کی تہ میں چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک قطرہ پانی بھی اس کے اندر نہیں جا رہا ہے، اور نوجوان ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ قبے کو لے کے آئے اوپر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھے تو دنگ رہ گئے، اس قبے کے اندر گئے اور جا کے اس نوجوان کو سلام فرمائے۔ اس نوجوان نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھے، ما انزلک فی قعر ھذا البحر، اے اللہ کے بندے تو اس سمندر کی گہرائی میں کیسے آ گیا؟ کیسے آ گئے سمندر کی گہرائی میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے والد اپاہج تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، اور میری والدہ نابینا تھی۔ میں نے 70 سال تک ان کی خدمت کی۔ اندازہ لگائیے جی، میرے والد اپاہج تھے، میری والدہ نابینا تھی، میں نے 70 سال تک ان کی خدمت کی۔ جب میری والدہ کا آخری وقت آیا تو وہ میری اطاعت سے خوش ہو کر ایک دعا فرمائی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم آت الحیات ابنی فی طاعتی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز کر دے۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد جب میرے والد کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ بھی میری اطاعت سے خوش ہو کر انہوں نے ایک دعا دی، اللہم استخدم ولدی فی مکان لا یکون للشیطان علیہ سبیل، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ خدمت لے جہاں کسی کا گزر بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ خدمت لے۔ ماں کی دعا، ادھر باپ کی دعا۔ جب اپنے والد کو سپرد العہد کر دیا، کرنے کے بعد اس سمندر کے قریب آیا اور آ کے دیکھا کہ سمندر کے اوپر ایک کافوری قبہ ہے، بڑا حسین و جاذب نظر ہے، وہ سمندر کے اوپر بہہ رہا ہے۔ تو میں اس کو لینے کے لیے پانی میں اترا اور اس قبے کو دیکھ رہا تھا، ایک دم سے وہ قبہ مجھے لے کے پانی کے اندر لے کے چلے گیا۔ لیکن یہ سارا قصہ وہ نوجوان حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ففی ای زمان کنت اتیت ھذا الساحل، تم کون سے زمانے میں اس سمندر کے کنارے پہ آئے تھے؟ تمہارے والد کا جو انتقال ہوا تھا، انتقال کے بعد سپرد العہد کر دیے، کرنے کے بعد آئے ایک سفید کافوری قبے کو دیکھے تو وہ قبہ لے کے تمہیں سمندر میں لے کے چلے گیا، تو کون سے زمانہ تھا؟ وہ کون سے زمانہ تھا؟ کون سے زمانے میں تم اس سمندر کے کنارے پہ آئے تھے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا ففی زمان ابراہیم الخلیل صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس سمندر کے کنارے پہ آیا تھا، وہ قبہ لے کے مجھے اندر چلے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ڈائری نکال کے حساب کیے، حساب کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ 2000 سال گزر گئے، وہ اللہ کا بندہ سمندر کی تہ میں موجود ہے اور قبے کے چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ایک قطرہ تک پانی اس کے اندر نہیں ہے، اور وہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کس کی دعاؤں کا اثر ہے؟ والدین کی دعاؤں کا اثر ہے میرے بھائی، والدین کی دعا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھے تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے پھر یا سمندر میں چلے جاؤ گے؟ وہ نوجوان بولا مجھے جہاں سے لے کے آئے تھے وہاں لے آ کے چھوڑ دو۔ بہرحال آپ نے جن کو حکم دیا۔ اس کے بعد اور ایک سوال یہ بھی کیے حضرت سلیمان علیہ السلام، ذرا یہ بتاؤ تم اتنے لمبے عرصے سے سمندر میں رہ رہے ہو، کھانے پینے کا تمہارا کیسے انتظام ہوتا ہے؟ کیسے کھاتے ہو؟ کیسے رہتے ہو؟ تو نوجوان کہنے لگا جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب انتظام یہ ہوتا ہے، ایک پرندہ میرے پاس آتا ہے، اپنی چونچ میں غذا کو لے کے آتا ہے، غذا کو لے کے آتا ہے، آنے کے بعد میرے پاس آتا ہے اور میرے منہ میں وہ چیز ڈال دیتا ہے، وہ غذا ڈال دیتا ہے،
جب میں اس کو کھا لیتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی، دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو حکم دیے کہ لے آ کے اس کو وہیں چھوڑ دو پانی کے اندر، وہاں چھوڑ دیے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے اور انسانوں سے خطاب کر کے فرمانے لگے، انظروا کیف استجاب اللہ دعاء الوالدین، اے لوگو غور تو کرو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو قبول فرماتے۔ ایک زمانہ پہلے اس نوجوان بچے نے اپنی والد کی، اپنی والدہ کی خدمت کی، 70 سال تک ان کی خدمت کی۔ جب والدہ کا آخری وقت آیا تو ان کی اطاعت سے خوش ہو کر والدہ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز کر دے۔ جب والد کا آخری وقت آیا تو والد نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ خدمت لے جہاں کسی کا گزر نہیں ہوتا۔ 2000 سال گزر گئے، وہ نوجوان سمندر کی تہ میں موجود ہے اور چاروں دروازے قبے کے کھلے ہوئے ہیں، ایک قطرہ تک پانی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ آدمی، وہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی، والدین کے دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو بچے اس درجے پروان چڑھنے لگتے ہیں، ایسے ترقی کرنے لگتے ہیں۔ دل و جان سے خدمت کرو والدین کی۔ جب تک والدین باحیات رہتے ہیں تو ہمیں قدر نہیں ہوتی، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور ان کے پورے محاسن کو یاد کرتے ہیں، خوبیوں کو یاد کرتے ہیں۔ میری ماں کا ایسا معاملہ تھا، میرے والد کا ایسا معاملہ تھا، اور مجھ پر پیسوں کی بارش فرمایا کرتے تھے، میری ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، زندگی میں قدر کرو، زندگی میں مرنے کے بعد تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں، اصل قدر تو زندگی بھی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ والدین ہماری جنت بھی ہیں، ہماری جہنم بھی ہیں، ان کی دل و جان سے خدمت کرنا۔ ایک موضوع میرا یہ ہے جو نوجوان طبقے سے مجھے عرض کرنا ہے، جو والدین ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے لیے بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی ہے ہمارے پاس تو والدین کی شکل میں بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بچوں کے حقوق ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، صرف بچوں کے ہی حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنا، یا ماں باپ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں بچوں پر؟ اس بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ جس طرح بچوں پر ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح والدین پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ وہ حقوق کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اختصار کے ساتھ وقت ہو گیا، ایک شخص آیا، ایک والد آئے اور آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگے، میرا بیٹا ایسا ہے، میری کوئی بات مانتا نہیں، خلاف ورزی کرتا ہے، آپ بلا کے اسے سمجھا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو بلائے، نوجوان کو بلا کے بولے کہ تمہارے والد تو اس طریقے کی شکایت کر رہے ہیں، تم ان کی کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ بچہ بڑا عجیب و غریب ایک سوال پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المؤمنین میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، جس طرح بچوں پر ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ذرا یہ بتائیے کہ والدین پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا تم نے کیا عجیب سوال کیا ہے، کیا عجیب و غریب سوال کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، دیکھو والدین پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اس میں سے 3 حقوق بڑے اہم ہیں، غور سے سنیے۔ پہلا حق کیا ہے بچے کا؟ فرمایا گیا کہ جب باپ شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے بچے کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، اطاعت شعار ہو، ایسی ماں کا اپنے بچے کے لیے انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ پہلا حق ہے بچے کا۔ خوبصورتی معیار نہیں ہے، حسب و نسب معیار نہیں ہے، ایک ضروری حد تک اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ اصل جو چیز ہے وہ دینداری ہے، دینداری کو دیکھو۔
دینداری کی بنیاد پر شادی کرو. اپنے بچے کے لیے اگر کوئی باپ ایسی ماں کا انتخاب کرے گا جو اللہ والی ہو, خدا ترس ہو, تو ظاہر ہے وہی اثرات بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں, وہی اثرات. اس واسطے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. بچہ جو کچھ بنتا ہے وہ ماں کی گود میں بنتا ہے. ظاہر ہے ماں اطاعت شعار ہوگی, نماز پڑھنے والی ہوگی, روزہ رکھنے والی ہوگی, تہجد کا اہتمام کرنے والی ہوگی, ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والی ہوگی, قرآن شریف پڑھنے والی ہوگی. وہی اثرات بچے کی زندگی میں آئیں گے. بچے کی اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ماں کی گود میں ہوتے ہیں, یہ بڑے نقال ہوتے ہیں, ماں کی بڑی نقل کرتے ہیں, باپ کی بھی نقل کرتے ہیں. ہمیں اس کا اندازہ نہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں. اور یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے بچے تو زمانہ حمل ہی میں ماں کی نقل کرنے لگتے ہیں, باپ کی نقل کرنے لگتے ہیں. ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں. ماں جیسی ہوگی وہی اثرات بچے پہ پڑتے ہیں. آپ نے وہ بزرگ کا نام سنا ہوگا بار بار, مولانا وہ وہی ہے نا, مفتی مظفر حسین صاحب ہے نا, مظاہر علوم سہارنپور کے. ان کی کتاب میں لکھا ہے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نے ایک واقعہ, بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا. بچے کیسے نقال ہوتے ہیں. ایک صاحب کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد ایک خوبصورت بچہ تولد ہوا. 2-3 سال کا ہو گیا تو ہر باپ کو خواہش ہوتی ہے بھائی میرے بیٹے کو لے آ کے بازار گھماؤں. ہر باپ چاہتا ہے. 2-3 سال کا ہو جانے کے بعد ایک دن والد صاحب اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ پکڑ کے بازار لے کے جا رہے ہیں کچھ خریدنے کے لیے. چل رہے ہیں تو ایک دم سے بچہ ہاتھ چھڑایا اپنے والد کا. سامنے ایک عورت بیر بیچ رہی تھی. بیر معلوم نا, بیر بیچ رہی تھی. وہ چھوٹا سا بچہ گیا, اس عورت کو پوچھے بغیر اس ٹوکرے میں سے بیر نکال کے اپنے منہ میں ڈال لیا. باپ کو بڑا غصہ آیا, اس کو پوچھے بغیر یہ بیر کھا لیا. ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے, پھر سوچا اس کا قصور نہیں, اس کی ماں کو پوچھنا, جا کے اس کی ماں کو پوچھنا چاہیے. سیدھا اپنے گھر گیا, جا کے پوچھا اللہ کے واسطے ذرا یہ بتاؤ تم حمل کے زمانے میں کبھی چوری کیے؟ حمل کے زمانے میں کبھی چوری کیے؟ اللہ کے واسطے صحیح سے ہی بتا دینا. تو وہ محترمہ کہنے لگی تم کیسی عجیب بات کر رہے ہو, میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں, تمہارے پیسوں کی میں حفاظت کرتی ہوں, ہر چیز کی میں حفاظت کرتی ہوں, اور تم مجھ پہ الزام لگا رہے کہ میں چوری کی. میں کیسے چوری کر سکتی ہوں؟ نہیں صحیح بتاؤ کہ تم کچھ ایسی حرکت کیے ہیں حمل کے زمانے میں, اس کا اثر میرے بچے پہ پڑا ہے. جب اصرار بڑھتا گیا تو وہ محترمہ کہنے لگی ایک دن ایسا ہوا, حمل کا زمانہ تھا, مجھے کھٹی چیز کھانے کی خواہش ہوئی. گھر میں کوئی چیز تھی نہیں کھٹی, اور بازو کے گھر میں کیا ہے بیر کا درخت تھا, اور وہ بیر کے درخت کی شاخیں میرے گھر میں آ رہی تھیں اور اس پہ بیر تھے. میں مالک کی اجازت کے بغیر 2-3 بیر توڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی. اتنا سننا تھا. محترم فرمائے لگے اسی کا تو اثر ہے بچے پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بچہ جاتے جاتے بیر کو دیکھا, اس عورت کو پوچھے بغیر بیر لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا. اندازہ لگائیے بچے کیسے نقال ہوتے ہیں. تو جب باپ شادی کرنے کا ارادہ کرے تو ایسی ماں کا انتخاب کرے اپنے بچے کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والی ہو, تہجد کی پابند ہو, اور کیا ہے ذکر و اذکار میں رہنے والی ہو. ایسی ماں کا انتخاب کرے گا تو وہی اثرات بچے کی زندگی میں آئیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے, پیدا ہونے کے بعد اس کا نام بھی اچھا رکھنا, عقیقہ کرنا, یہ بھی ہے احکام. نام بھی اچھا رکھنا. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے پہلا حق بھی میرا پورا نہیں کیا. میرے باپ نے جو شادی فرمائی ایک مجوسی سے شادی فرمائی, وہ مسلمان نہیں, اس سے شادی فرمائی. اور دوسرا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے والد نے میرا نام بھی صحیح نہیں رکھا, میرا نام جعل رکھا, اور نام بھی مناسب نہیں ہے. نام اچھا رہنا, اب نام اچھا رہنا وہ تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں محلے میں کس کا نام بھی ویسا نہیں رہنا. نئے نامہ میں جا رہے ہیں بھائی لوگ, نئے نامہ ہونا کہتے. محلے میں شہر میں کس کا نام بھی,
لوگ آتے رہتے، مول صاحب میرے کو بچہ ہوا، میرے کو نواسا ہوا، میرے کو نواسی ہوئی. کیا ایک صاحب آئے بڑے پڑھے لکھے ہیں، نام نہیں بولتا، تو میں ان کو واٹس ایپ پہ نامہ لکھ کے دے دیا. 10-15 پوچھے تو 10-15 لکھ کے دیا. اس کے بعد بولتے ہیں مول صاحب نامہ تو اچھے ہیں مول صاحب، ہمارے اہلیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہے، اور ذرا اور ایک نئے نامہ لکھ کے بھیجو مول صاحب بولے. تو پھر میں اور ایک 2-4 نامہ نئے لکھ کے بھیجا. لیکن پھر ایک دن کے بعد فون کرے، نہیں مول صاحب ہماری اہلیہ کو تو پسند آ رہے مگر دادی کو پسند نہیں آ رہے نامہ. پھر میں جو بھی ہو سکتا ہے 2-3 نامہ لکھ کے بھیجا. 1-2 دن کے بعد پھر فون کرے، مول صاحب 6واں دن ہے، نام رکھنا ہے. صاحب اب تو دادا کو پسند نہیں آ رہے، اب تک دادی کو نہیں آ رہے تھے، دادا کو پسند نہیں آ رہے. پھر ایک 2-4 نام دے دیا. دینے کے بعد بول رہے ہیں کہ مول صاحب یہ نام بھی پسند نہیں آئے. تو پھر کیا رکھے؟ تو بولے کہ نہیں کس کے نامہ بھی نہیں رکھا مول صاحب. میں ان سے پوچھا سو کیا ہے ایسے نامہ بول رہے ہیں، محلے میں کئی بچوں کے نامہ ہے ویسے. تو بولا ابھی کس کا نام رکھے؟ تم کون بولے تو رکھے. میری بیوی جو نام بولی نا مول صاحب میں وہی رکھا، اس واسطے کہ اگر میں اس کے خلاف کروں گا تو زندگی بھر بحث ہوتی رہتی اس سے. یہ میاں بیوی کیا ہے، بجلی کے 2 تار ہیں، جڑے تو صحیح رہتے، نہیں جڑے تو پٹاخے شروع ہو جاتے. تو لوگ نئے ناموں کی تلاش میں جا رہے ہیں اور اس کے لیے کئی دن لگا رہے ہیں. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، آگے بولے کہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے کہ حضرت بیٹا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ مبارک. تو بولے کہ نامہ بولو حضرت. بول تو حضرت 2-4 نامہ جو بھی تھے بول دیے. تو وہ صاحب بولے حضرت یہ نامہ کیا ہے، میرے محلے میں بہت سے بچوں کے نامہ ہے، بہت پرانا نام ہے حضرت، کچھ تو نئے نامہ دو حضرت. تو حضرت کیا بولے اچھا تمہارے کو 2 نامہ نئے دیتا ہوں میں. یہ کیا ہے؟ ایک سبل ہے، ایک پھوڑا ہے. ایک سبل ایک پھوڑا. محلے میں کیا ہے، شہر میں بھی کس کا نام پسند ہے؟ کہاں سے لانا نئے نام؟ کہاں سے لانا؟ میرے بھائی اچھے ناموں سے مراد یہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. ناموں میں سب سے اچھے اور پسندیدہ جو نام ہے، عمدہ جو نام ہے، وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. عبدیت والے نام رکھو، عبد الرحمن رکھو، عبد الغفار رکھو، اس طریقے سے عبدیت والے نام رکھو. یا حضرات صحابہ والے نام رکھو، صحابیات والے نام رکھو، بزرگان دین کے نام رکھو. لیکن لوگ ایسے ناموں کی تلاش میں جا رہے ہیں، نہ معنی صحیح نہ مطلب صحیح، کچھ بھی نہیں، مگر نیا نام ہے وہ نام رکھ لیتے ہیں. تو باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام بھی اچھا رکھنا. تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب چلنے پھرنے کے تھوڑا بہت قابل ہو گئے، 2-4 سال کا ہو جائے، اس کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرنا. یہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو بچے کو معلوم ہوگا ماں کی خدمت کرنے پر کیا ثواب ہے، باپ کی خدمت کرنے پہ کیا ثواب ہے، کیا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، اور ان کی ناراضگی پر کیا وعیدیں ہیں. یہ ساری چیزیں دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اسے ملتی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. تو بہرحال آج یہ باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ میں سوچا تھا کہ اس تعلق سے آج کل ایک ایسی وبا چل رہی ہے میرے بھائی، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں والدین کو تکلیف نہ دی جا رہی ہو، والدین کی حق تلفی نہ کی جا رہی ہو. تو مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں. جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.